السلام علیکم. ماحولیات اور ہم موسمیاتی تبدیلی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہم شدید گرمی کے بارے میں دوبارہ بات اس لیے کریں گے کہ یورپ میں شدید گرمی نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور ٹیمپریچر 4 سے لے کر 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ ہے نارمل سے. وجوہات بہت ساری ہیں. سمندری پانی کا بہت زیادہ گرم ہونا، النینو امپیکٹ، اور ریسنٹ مڈل ایسٹ میں جنگ. اچھا، اب یہ جنگ سے کیا تعلق ہے یہ سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا پڑے گا کہ چھوٹے عرصے میں انتہائی زیادہ پولوشن کریٹ کر دیا آپ نے. بامز ہیں ڈیپلیٹڈ، کسی میں پلوٹونیم یوز ہوا ہے اور زہریلی گیسیں ہیں. اس سے پوری گلوبل انوائرمنٹ امپیکٹ ہو گیا. یورپ پہ بھی اس پہ اثر پڑا. اچھا، ایک انٹرسٹنگ بات دیکھیے کہ اگر شپس میں لوڈ ہونا کروڈ آئل کا بند ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پیچھے سے ریفائنری کو بند کرنا پڑتا ہے. پیچھے سے کروڈ آئل کی جو پروسیسنگ ہو رہی ہے اس کو بند کرتا ہے. اچھا، کنویں کو آپ بند کر نہیں سکتے، کنویں سے آپ نے نکالنا ہے تو ایکسیس آئل کو کیا کریں آپ؟ جو آئل آ رہا ہے اور گیسز آ رہی ہیں ان کو کیا کریں؟ ان کا ایک میکینزم بنا ہوا ہے کہ ان کو پھر اوپن ایئر میں جلا دیتے ہیں. تو اس سے تو انتہائی زیادہ پولوشن کریٹ ہوتا ہے. یہ سب جگہ ہو رہا ہے، مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. اور اس کا جو بہت برا اثر پاکستان پہ پڑ رہا ہے کیونکہ ہماری جغرافیکل سچویشن ایسی ہے کہ ہم 0.32% سے لے کر 1% سے زیادہ گلوبل ایمیشنز میں اضافہ نہیں کرتے، لیکن ہم 5 سے لے کر 10ویں نمبر پر ہیں اس کے خرابی کے امپیکٹ میں. Adverse impact of climate change in Pakistan is between 5 to 10 numbers. The worst affected. تو بھائی ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہم تو کچھ پروڈیوس بھی پولوٹن میں کنٹریبیوٹ بھی نہیں کرتے. I strongly believe that it is the responsibility of United States, the EU, China and Middle Eastern countries to provide all mitigation funds to combat the climate change to Pakistan. اردو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. امریکہ سب سے بڑا پولوٹر، اس کے بعد EU اینڈ UK، اس کے بعد چائنا. معاف کیجئے، ایک چارٹ میں نے بنایا ہے اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا جو ان کی پرسنٹیج پولوشن کو ایکسپلین کرتا ہے. If I remember 25% سے زیادہ امریکہ کرتا ہے، 23% EU UK کرتے ہیں اور میرا خیال ہے 20% چائنا کرتا ہے. ان کو ذرا دیکھ لیجئے گا چارٹ، آپ کنفرم کر لیجئے. اور انتہائی ڈیزاسٹرس امپیکٹ جو بہت خطرناک اثرات ہمارے پر ہو رہے ہیں اس ہیٹ ویو کی وجہ سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یورپ میں اموات کتنی ہو گئی ہیں، کوئی 300 کے قریب نمبر پہنچ گیا ہے. 212 تو صرف اسپین میں ہے لاسٹ رپورٹ جب میں پڑھ رہا تھا. فرانس میں 60 ہیں، UK اور EU میں ملا کے میرا خیال ہے کم ہے، 15 ہیں یا کتنی ہیں. بٹ آپ وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ میں نے ان کو لسٹ کیا ہے کسی جگہ. لیکن فرانس میں 60 اور آپ لے لے 215 ان اسپین، ان دونوں کو اگر ملا لیں صرف تو 300 کے قریب پہنچنے والے ہیں ہم. 270 تو لاسٹ رپورٹ میں پڑھ رہا تھا اس میں تھے. اچھا، اب پاکستان میں 225 میں کوئی 500 کے قریب ہیٹ ریلیٹڈ اموات ہوئی تھی جو رپورٹ ہے میڈیا میں. تو 2026 میں ہم نے ابھی تک صرف 10 ہیٹ ریلیٹڈ ڈیتھس کو رپورٹ کیا ہے. یہ ہم نے بہت زیادہ امپرومنٹ کر لیا ہے یا پھر یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا کا خیال ہے کہ ہیٹ ریلیٹڈ ڈیتھس کو ہم نے ادر کازز میں ڈال دیا اور اس طرح سے ڈیٹا امپروو ہو گیا. بٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہاسپٹلائزیشن ڈیو ٹو ہیٹ ویو
وہ بہت زیادہ انکریز ہوا ہے. تو ہمیں اپنا ڈیٹا بیس ٹھیک کرنا چاہیے اور اس کے بعد انتہائی ضروری ہے کہ ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پر ہر اس کنٹری کو جو ہمارے ایریے میں پولوشن کریٹ کرتا ہے اور اس سے کلائمیٹ چینج میں ہمیں بے انتہا نقصان ہو رہا ہے، ہماری کراپس خراب ہو رہی ہیں، ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، ہمارا واٹر شارٹیج ہو رہی ہے، ہمیں مانسون ہماری اریٹک ہو گئی ہے. اس دفعہ مانسون میں کم رین ہوگی ہمارے یہاں، تو اس سے ڈراٹ پھیلے گا، اس سے قحط سالی آئے گی، اس سے ہماری زمینیں خراب ہوں گی، ہماری پروڈکشن کم ہوگی تو ہم رائس ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے. یورپ جہاں پر کہ اتنی تباہی ہوئی ہے اور ان کا لاجسٹک سسٹم تباہ ہوا ہے ابھی، تو ان کی لاجسٹک کی وجہ سے وہ ہمیں چیزیں جو بھیجتے تھے ان کے آنے میں تاخیر ہوگی. تو یہ ہر چیز پہ ہیٹ نے امپیکٹ کیا ہوا ہے، کلائمیٹ چینج نے امپیکٹ کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا تو اس پہ توجہ دے رہی ہے لیکن ہم اتنی توجہ نہیں دے رہے. ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے اور ڈیسیشن لینے چاہیے. ہم نے زبانی بات چیت بہت کر لی، اب پریکٹیکل ہمیں اسٹیپس لینے پڑیں گے، اور جو چھوٹے چھوٹے اسٹیپ بڑی پرابلم کو حل کر دیتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ کیا ہیں میں دوسرے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس وقت اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں خوشحالی آئے اور ہم اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا صحت مند ماحول اور محفوظ خوراک کے ذریعے چھوڑ کر جائیں. آپ کو میں اسی کے ساتھ اللہ حافظ کہتا ہوں. آئیے مل کر اس مشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کا تدارک، صاف ہوا، صاف پانی اور صاف زمین. صاف زمین میں کس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی کی وجہ سے کنٹامنیٹ سوائل سے کنٹامنیٹڈ کراپس پیدا ہوتی ہیں ہیوی میٹلز کے ساتھ. یہ سارے پاکستان میں ہو رہا ہے، اس کو بند ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتے ہوئے، پاکستان زندہ باد، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.